بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اشرف پٹیل صاحب کبھی حاجی عمران اتاری صاحب پر سوالات اعتراضات کر رہے ہیں، کبھی عبدالحبیب اتاری صاحب پر، ساتھ ساتھ میں انہوں نے مولانا بشیر فاروقی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی اعتراضات کر رہے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، جاننے والے جانتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں کثرت سے بے بنیاد اور فضول قسم کے اعتراضات ہیں۔ ساری پنجابی زبان کہتے ہیں کہ سوالاں دا سر پیر ہی کوئی نہیں۔ لیکن تعجب اور ستم والی بات یہ ہے کہ معافی مانگنے کی بجائے یہ مزید جو ہے وہ بڑھتے گئے اشرف پٹیل صاحب۔ لیکن آگے جو ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب کی، وہ اشرف پٹیل صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے، خوبصورت بات ہو گئی نا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اشرف پٹیل صاحب کی گرفت کی جاتی یا اشرف پٹیل صاحب خود معافی مانگتے، لیکن الٹ ہو گیا کہ بشیر فاروقی صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اشرف پٹیل صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کو ذرا آپ غور سے دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے بعد میں نے کچھ خاص باتیں آپ سے کرنی ہیں اسی ویڈیو کے حوالے سے کہ جو مولانا بشیر فاروقی صاحب نے جو ہے وہ معافی مانگی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو معافی مانگنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا ظرف باقی لوگوں سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ بندہ وہی معافی مانگتا ہے جس پر اللہ رسول کا خاص فضل اور کرم ہو، وغیرہ بندہ جو ہے وہ اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی جو انا ہوتی ہے نا وہ ٹوٹتی نہیں ہے، اکڑ اس کی ٹوٹتی نہیں ہے۔ لیکن بشیر فاروقی صاحب نے ایک مثال قائم کر دی ہے بڑی دلچسپ، اور میں سلام پیش کرنا چاہوں گا اس لحاظ سے کہ مولانا بشیر فاروقی صاحب نے بڑا زبردست قدم اٹھایا۔ کس واسطے انہوں نے معافی مانگی ہے، وجہ کیا بنی، وہ ویڈیو آپ ذرا ضرور دیکھیے گا۔ جو بندہ معافی مانگتا ہے اس کا قد یقیناً دراز ہو جاتا ہے۔ باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کرتے ہیں، پہلے ویڈیو دیکھیں۔ یہ کہ کچھ دنوں پہلے کراچی میں ایک نشست ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی، اس میں میں موجود تھا اور جناب اشرف پٹیل صاحب بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ کے آخر میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی، اس ویڈیو میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی میں کا ازالے کے لیے، اس غلطی کے ازالے کے لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اس میں نے موصوف کے لیے کہا کہ اگر آج سلطان اسلام ہوتا اور قاضی شرع ہوتے تو 80 کوڑے لگتے۔ چنانچہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ 80 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ زنا کی تہمت پر لگتی ہے۔ تو میں جناب اشرف پٹیل صاحب جو میری زبان سے الفاظ نکلے ہیں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو بھی تکلیف ہوئی، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے دوستوں کو تکلیف ہوئی، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ حقوق العباد کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر بھی کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس میں ہماری آخرت کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے، اور ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ میں نے معافی مانگی ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور مجھے بلندی عطا فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے مولانا بشیر فاروقی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ یہاں پر ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا، بس میں ہلکا سا اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بشیر فاروقی صاحب نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنی غلطی کا جو ہے وہ اظہار کیا، اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ یہ ہے تربیت قبلہ امیر اہل سنت کی۔ وہ جو انا والا ڈنگ ہوتا ہے نا، وہ انہوں نے اپنی جماعت سے ویسے نکال کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ معافی مانگنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا، اتنا بڑا آدمی ہے، نامور آدمی ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میری غلطی ہے، فوراً آئے، ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور جو ہے وہ اشرف پٹیل صاحب سے، ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سے جو ہے انہوں نے معافی مانگی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اشرف پٹیل صاحب معافی مانگتے، لیکن یہ خود بشیر فاروقی صاحب جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ نمبر 2، اشرف پٹیل صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو سوالات انہوں نے کیے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، بے بنیاد فضول قسم کے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اشرف پٹیل صاحب اگر اپنی باتوں میں صداقت رکھتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی پروف رکھتے۔ وہ صرف اور صرف مفتی حنیف کراچی کی طرح بول رہے ہیں، کسی کا کوئی ویڈیو پیغام نہیں ہے، کسی کو سامنے نہیں لے کے آئے کہ ان سے بیٹھ کے جو ہے وہ بات کی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اس لیے جو ہے وہ مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسلامی قانون ہوتا تو شاید ان کو کوڑے لگتے. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں, 80 کوڑے والی بات کوئی نہیں ہوئی تھی. یہ شاید مولانا بشیر فاروقی صاحب بھی جو ہے مسٹیک کر رہے ہیں, ان کو بھی شاید اس طرح توجہ نہیں ان کی. 80 والی بات ہی نہیں تھی, صرف کوڑے کا ذکر تھا. تعداد جو ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا تھا, بس اتنا تھا کہ اگر اسلامی قانون ہوتا تو شاید ان کو کوڑے لگتے, کیونکہ یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے. تو جو ان کے اعتراضات تھے اشرف پٹیل صاحب کے, وہ بے بنیاد فضول قسم کے ہیں. آج تک وہ کسی قسم کو کوئی پروف ثابت نہیں کر سکے. تو بشیر فاروقی صاحب انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑا عملی قدم اٹھایا کہ اتنے الزامات اعتراضات جو ہے وہ سننے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اس اعتبار سے بتایا ہے کہ میری یہ تربیت کی ہے دعوت اسلامی نے, یہ میری تربیت کی ہے کہ بلا میرے اہل سنت نے, اور اپنے مرید ہونے کا انہوں نے حق ادا کرتے ہوئے معافی مانگ لی ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.